پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان دو دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر اپنے معزز علماء سے بات نہیں کرواتے، کوئی قرآنی موضوع ہم نہیں دیتے، بلکہ ہم آپ کے اور ہمارے جو سوالات ہوتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں، اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں، حاصل کرتے ہیں ان سے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے رہنمائی۔ خواتین و حضرات، کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں اس کائنات کا کہ جس کا حل ہمارا دین عطا نہ کرتا ہو۔ خواتین و حضرات، بس اہل علم کی خدمت میں حاضری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے آج کے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، خواتین و حضرات، صاحب نگاہ، کئی کتابوں کے مصنف، مرکزی چیئرمین، رویت ہلال کمیٹی پاکستان، کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا محبوب اور مقبول نام محترم مفتی منیب الرحمان صاحب تشریف فرما ہے۔ قاری قرآن محترم قاری لیاقت حسین صاحب، ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا۔ قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ سورۃ الضحیٰ کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ محترم قاری لیاقت حسین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ ما شاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ ما شاء اللہ۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ سبحان اللہ۔ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى۔ ما شاء اللہ، ما شاء اللہ۔ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى۔
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری لیاقت حسین صاحب نے سورہ ضحیٰ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً آپ کے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور آپ کو اپنی محبت میں گم پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور آپ کو نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا۔ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کیجیے اور سائل کو نہ جھڑکیے، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔ قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال۔ مفتی صاحب، یہ کرونا وائرس یہ بہت یعنی اس کا ایک غلغلہ ہے، بلکہ کبھی کبھی تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ پینک یعنی جانتے بوجھتے بھی کریٹ کیا جا رہا ہے، خوف کی فضا طاری ہے پورے ملک پر بلکہ پوری دنیا پر۔ سوال ہے محمد اشہر قادری صاحب کا کراچی سے۔ کرونا وائرس کے سبب سعودی عرب نے وقتی طور پر عمرہ موقوف کر دیا ہے، کیا ایسا کرنا شرعاً درست ہے؟ اگر یہ سلسلہ حج تک جاری رہا تو کیا حکم ہے؟ جن لوگوں نے عمرے کا احرام باندھ لیا تھا انہیں روک دیا گیا، ان کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، واقعی یہ کرونا وائرس کی صورت میں ایک بڑی وبا، بڑی بلا، آزمائش پوری دنیا کے لیے آئی، اور اس کا آغاز ان ممالک سے ہوا جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ سائنسی اور طبی علوم میں بہت آگے ہیں اور ان کے پاس علاج کے تمام وسائل میسر ہیں۔ لیکن یہ وائرس ایک ایسا آیا کہ جس پر فوری قابو پانا ان سب ممالک کے لیے ممکن نہیں رہا۔ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وائرس جب حملہ آور ہوتا ہے تو فوراً ہی اس کی علامتیں ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ سانس کی نالی کے ذریعے پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے، اور جب پھیپھڑوں کو کافی حد تک ڈیمیج کر لیتا ہے تو اس کے بعد مریض پر اس کے اثرات نزلہ، زکام اور بخار اور مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اس دوران میں وہ کافی نقصان پہنچا چکا ہوتا ہے۔ پر یہ بھی آج تک جو ہم نے میڈیا میں پڑھا کہ اس کا انہوں نے جینیاتی کوڈ تو تیار کیا ہے، لیکن ابھی تک اس کو کاؤنٹر کرنے کا کوئی اینٹی وائرس جو ہے وہ ابھی ایجاد نہیں ہو سکا، بلکہ اس کو ایک طرح سے کرنٹائن یا کرنطینیا میں رکھتے ہیں اور معمول کی جو نزلہ، زکام، بخار کی دوائیں ہیں وہ دی جاتی ہیں۔ لہذا یہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا۔ پہلے چائنا کے
شہر میں نمودار ہوا، پھر اس کے بعد جنوبی کوریا، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، ایران، اور کچھ اس کی علامتیں ہمارے ہاں بھی ظاہر ہو چکی ہیں۔ اس حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ پینک نہیں پھیلانا چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں اب میڈیا کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ کرونا وائرس کے اگر 1 یا 2 مریض ڈائیگنوز ہوئے تو ایسا فلیش کر کے دیا جیسے کوئی کولمبس نے امریکہ دریافت کر لیا۔ سو اتنا ہائی پروفائل میں جب لے جائیں گے تو لوگوں میں پینک بھی پھیلے گا، ہراسمنٹ بھی پھیلے گا، لوگ لیبارٹریوں کا رخ کریں گے، ہاسپیٹلز کا رخ کریں گے، اور جب ایک عام لوگ یلغار کی صورت میں آ جائیں تو بعض اوقات جو اصل متاثرین ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور دوسرے لوگ لائن میں آگے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ایک تو مشورہ یہ ہے کہ اس کو جیسے باہر کا میڈیا ہے وہ ایک لیول پر اس کو رکھتا ہے، تو ہمارے ہاں بھی میڈیا کو چاہیے کہ بہت ہائی پروفائل نہ لے جائے تاکہ لوگوں میں ایک توہم پیدا نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اس کے لیے احتیاطی تدابیر ہیں، کیونکہ اب تک جو کچھ اس کا علاج سامنے آیا وہ احتیاطی تدابیر کی شکل میں ہے، تو اس پر عوام کو عمل کرنا چاہیے اور میڈیا پر ماہرین کو آ کر رائے دینی چاہیے تاکہ ہر شخص جو ہے اپنے ٹوٹکے بتانے کے لیے نہ بیٹھ جائے کہ لوگوں کو کنفیوز کرتا پھرے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو پیدا کرتا ہے تو اس کے ازالے کے اسباب بھی پیدا کرتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کے لیے کوئی علاج یا دوا نہ ہو سوائے موت کے۔ ٹھیک، اب سوال ان کا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ عمرے کا احرام باندھ لیا، عمرے کے بارے میں جو اس سوال میں آیا، چونکہ لوگ عمرے کے ویزے لگا چکے تھے، ٹکٹ لے چکے تھے، جی، اور بعض لوگ گھر سے نکلے احرام باندھ کر یا ایئرپورٹ پر جا کر احرام باندھا اور پھر پتہ چلا کہ سعودی عرب نے اپنے ملک میں انٹری احتیاطاً بند کر دی ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ ٹھیک، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ محض چادریں 2 باندھ لینے سے آدمی محرم نہیں ہوتا، تا وقتے کے لباس احرام پہننے کے بعد وہ نیت کر لے عمرے کی اور تلبیہ پڑھ لے تو اس کے بعد وہ محرم ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ محرم ہو گیا تو اب احرام سے باہر آنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حرم میں، حدود حرم میں دم دے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر آدمی کے پاس ایسے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ فوراً ٹیلی فون کرے اور وہاں اس کا بندہ موجود اور وہ اس کی طرف سے دم دے دیں اور پھر یہ حلق یا قصر کر کے احرام سے باہر آ جائے۔ لہذا چونکہ لوگ گروپوں کی شکل میں جاتے ہیں تو جو گروپ لیڈر لوگوں کو لے جا رہے ہیں تو ان کے کوئی نہ کوئی لنکس وہاں پر بھی ہوتے ہیں، تو ان کو حدود حرم میں دم دینے کے لیے ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تاکہ یہ دم دینے کے بعد پھر حلق یا قصر کر کے احرام سے باہر آ جائیں۔ اگر جب تک دم نہیں دیں گے تو تب تک اگر لباس احرام اتار بھی دیں تو دم دینے کے بعد حلق یا قصر کرنے سے پہلے احرام سے باہر نہیں آئیں گے، اور اگر اس سے پہلے منافی احرام کوئی عمل کیا تو اس کی جو جزا ہے وہ اس کو دینی پڑے گی، فدیہ ہے اس کو دینا پڑے گا۔ ٹھیک، اچھا، ان کے سوال کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ سلسلہ خدا نخواستہ حج تک جاری رہا تو کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے جی کہ اللہ کرے کہ اس وبا سے اور اس بلا سے ہمارے وطن عزیز کو، تمام بلاد اسلامیہ کو اور پوری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی
جلد از جلد نجات عطا فرمائے۔ جی ہاں، اور حج سے پہلے رمضان آ رہا جی ہے۔ ہاں، رمضان شریف آ رہا ہے، اور یہ کہ اللہ کرے کہ اس کا کوئی اینٹی وائرس یا جی کوئی اس کا علاج بھی دریافت ہو جائے، آمین۔ تاکہ جو لوگ اس میں مبتلا ہیں یا خدا نخواستہ جن کو مبتلا ہونا ہے ان کو اس سے بچایا جائے۔ جی لیکن اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت دینا یا نہ دینا یہ وہاں کی حکومت کا اختیار ہے۔ ٹھیک، تو یہ وہاں کی حکومت اپنے حالات کے تحت فیصلہ کرے گی کہ آیا وہ اب باہر والوں کو آنے کی اجازت دیں یا نہ دیں۔ تو ہمیں دعا تو یہی کرنی چاہیے کہ یہ کنٹرول ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ رمضان میں ہمارے ہاں بڑی تعداد میں لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں اور پھر حج بھی سر پر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ کرے گا کہ جلد از جلد اس سے نجات مل جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ جو مقامی حکومت ہے اس کا جو فیصلہ ہوگا جو وہ بہتر سمجھے گی وہی فیصلہ ہوگا، یعنی سعودی گورنمنٹ اقتدار ہے جی ہاں، تو اس فیصلے کو ماننا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور ان کا جو فیصلہ ہوگا ظاہر ہے وہ زائرین حرم کے فیور میں ہوگا، ان کے حق میں ہوگا جی یہ ہاں، فیصلہ، سب کے مفاد میں ہوگا، سب کے مفاد میں ہوگا۔ مشاہدے میں آیا ہے، یہ سوال ہے عمیر الحسن صاحب کا، مشاہدے میں آیا ہے کہ کسی قومی سانحے کے موقع پر عام استعمال کی اشیاء بازار سے غائب یا بہت مہنگی کر دی جاتی ہیں۔ مثلا موجودہ وقت میں فیس ماسک کا انتہائی مہنگا ہو جانا، ایسے لوگوں کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ یہ کیسی عجیب بات ہے، اب یہ ماسک چاہیے۔ تو مجھے میرے دوستوں نے بتایا کہ جو 90 روپے کا ماسک تھا وہ 900 روپے میں بیچا گیا ہے۔ یہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے اور بحیثیت قوم کے ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ استغفر اللہ۔ حنیف احمد صاحب، مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ 1965 میں شعوری دور میں داخل ہو چکے تھے یا نہیں تھا، لیکن انڈیا سے فل فلیج وار ہوئی، جنگ ہوئی، جی ہاں، لیکن اس دوران میں نہ کوئی چیز مارکیٹ سے غائب ہوئی، نہ کوئی چیز معمول سے مہنگی ہوئی۔ سب اس کراچی میں ہم دیکھ رہے تھے کہ تمام معمولات زندگی جاری تھے، کوئی پینک نہیں پھیلا، کوئی اچانک چیزیں مہنگی نہیں ہو گئیں۔ لیکن اب ایسا تغیر اور تبدل آیا ہمارے قومی مزاج میں کہ اس کرونا وائرس کے لیے چونکہ کہا گیا کہ ماسک پہنیں، اور خاص طور پر جو اس سے متاثر ہو چکے ہیں ان کے لیے تو ماسک پہننا ہی پہننا ہے، اور پھر وہ میڈیکل ٹیم کہ جنہوں نے ان کا علاج کرنا ہے، ٹیک کیئر کرنی ہے، ان کو بھی پہننا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اس ابتلا کی وجہ سے دکاندار ہمارے یا بڑے پروڈیوسر ہیں اس کے، وہ اپنے منافع کو ختم کر دیتے تاکہ انسانیت کے تحفظ کو مقدم سمجھا جائے۔ لیکن ہمارے یہاں الٹ ہو گئے، جیسے آپ نے بتایا کہ 90 روپے کی چیز 900 تک جا پہنچی، یعنی 100 گنا ملٹیپلائی کر کے لیا جا رہا ہے۔ یہ سخت سنگدلی ہے اور یہ سخت بے رحمی ہے۔ دین کیا کہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ دین کی کیا وعیدیں ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں؟ تو یہ ہے کہ الاحتکار ملعون، کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا اس ملعون ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں نے مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہونے کے باوجود اتنا مہنگا کیا ہے تو حکومت کو اختیار ہے کہ اس کو تعزیر دے۔ شریعت نے کوئی حدود کی طرح کوئی سزا معین تو نہیں کی، لیکن ایسے مواقع پر ریاست کا اختیار ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز حد سے نکل رہی ہو تو جو اس اذیت کا باعث بنتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی تعزیر دی جائے تاکہ آئندہ لوگ اس طرح کی جسارت نہ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو ہوا جسے کہتے ہیں ڈنڈے کا استعمال، وہ ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے اخلاقیات کہ انسان جو ہمارے علاقے میں ہیں وہ بیچارے پریشانی میں ہیں۔ اب وہ 90 روپے کی چیز 900 کی بیچی جا رہی ہے، اور
میں تو ایک اور بات کہتا ہوں، جی ہاں دوستوں میں سے جب بات ہوتی ہے کہ یہ وہ آدمی 90 کی چیز 900 بیچ رہا ہے کہ جس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، اور یہ وضو کا پانی ٹپکتا ہے جب یہ آتا ہے، لیکن جب وہ بیٹھتا ہے دکان پر تو وہ کہتا ہے کہ جو کرنا ہے کرو، رگڑا لگاؤ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی؟ ٹھیک، تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ۔ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جو کتاب وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجئے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے، فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، کیونکہ نماز بے حیائی سے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری نماز نے تمہیں برائی سے روک دیا ہے تو سمجھ لو کہ مقبول ہو گئی، اور اگر تمہاری نماز نے تمہیں برائی سے نہیں روکا تو پھر تمہیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری عبادات میں یا ہمارے مزاج میں کوئی کمی اور کوتاہی تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا کتنا تضاد ہے کہ ایک طرف لوگ لنگر چلاتے ہیں یا حج اور عمرے بار بار کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ انسانیت کو اذیت و آزار میں مبتلا کرتے ہیں۔ مومن کے دل میں تو دوسرے اہل ایمان کے لیے اور انسانوں کے لیے ترحم کا، نرمی کا، شفقت کا، پیار کا اور غم گساری اور ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ جذبہ بنیادی جذبہ کہ میں بے فیض نہ رہوں، میری ذات سے انسانیت کو فیض پہنچے۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ دوسرے ضرورت مندوں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خود بھی حاجت مند ہوتے ہیں، لیکن دوسرے کی حاجت روائی انہیں مجبور کرتی ہے کہ اپنے آپ کو پیچھے رکھیں اور دوسرے کو فائدہ پہنچائیں۔ اسی کو ایثار کہتے ہیں، اور یہ اس مسلمان کا شعار ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہمارے رویے کیا ہیں؟ اور یہ جو ماسک وغیرہ یہ تو آگے کی چیز ہے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے تو اس میں قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی۔ دنیا بھر میں جیسے ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں، کرسمس کے موقع پر قیمتیں کم ہو جاتی ہیں پوری دنیا میں۔ پچھلے دنوں چینی اور گندم ملک میں ہوتے ہوئے اچانک غائب ہوگی، اچانک غیر فطری اعتبار سے دام چڑھ گئے، اور پھر وزیر اعظم نے کہا کہ یہ مافیا ہے، دوسروں نے کہا کہ وہ مافیا آپ کے دائیں بائیں ہے، لیکن آج تک اس مافیا کو پن پوائنٹ نہیں کر سکے، اس کو تلاش نہیں کر سکے، انہیں کوئی سزا نہیں دے سکے کہ کیوں لوگوں کو۔ اچھا، آپ نے پھر بات کی سزا کی، یقیناً سزا ڈنڈا ہونا چاہیے، لیکن پہلے میرے اندر بھی ایک مفتی بیٹھا ہوا ہو، میرے اندر بھی یہ جیسے آپ نے بات فرمائی کہ کیا نمازیں، میری عبادتیں مجھے برائیوں سے روک رہی ہیں؟ میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، عمرے پہ بھی جا رہا ہوں، حج بھی کر رہا ہوں، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، لیکن جب میں دکان میں آ کے بیٹھتا ہوں تو میں 500 کی چیز 5000 کی کیسے بیچ دیتا ہوں؟ کیا مجھے اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیا میں انسان کا استحصال نہیں کر رہا ہوں؟ تو مجھے ایک جواب دہی کا احساس ہو کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس لیے وہ جواب دہی کا احساس اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الاسم ما حاک فی نفسک وترددت فی صدرک وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، تردد پیدا ہو، احساس زیام پیدا ہو اور تم لوگوں سے چھپانا چاہو۔ پوچھا گیا کہ کیسے معلوم ہو فلاں چیز گناہ ہے؟ فرمایا استفت قلبک
اپنے دل کو مفتی بناؤ، اپنے آپ کو اپنے دل کی عدالت میں پیش کرو تو تمہیں صحیح جواب آ جائے گا، الا یہ کہ ضمیر مر نہ چکا جی بے حس محسوس ہوتا ہے کہ بے حس ہو گئے ہیں بہت سارے افراد کہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے چلنے دو، مجھے فائدہ ہو، حکومت کا نقصان ہو مجھے فائدہ ہو۔ جو آپ نے بات فرمائی، قرآن کریم کیا اس کا کلیہ بنا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسرا مجھ سے زیادہ افضل ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ خود طلب اور چاہت ہونے کے باوجود وہ مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھلاتے ہیں، اور سب سے پہلے اپنے دکھ کا مداوع کرنے کی بجائے دوسرے کے دکھوں کا مداوع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عمران صاحب ہیں نواب شاہ سے، ان کو 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جی ہاں، ارشاد۔ انیق احمد صاحب، صحابی کی تعریف کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، خواہ کم وقت کے لیے ہو یا زیادہ وقت کے لیے ہو، اور ایمان پر ہی اس کا انتقال ہو گیا تو وہ صحابی ہے۔ بعض نے اس میں اس کا اضافہ کیا ہے کہ اس نے سال 2 سال یا 1 غزوہ 2 غزووں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابعت کی ہو، رفاقت کی ہو۔ یہ خیر التابعین حضرت سعید بن مسیب کی طرف یہ قول منسوب ہے، لیکن علماء نے کہا کہ یہ قول ضعیف ہے۔ پھر مختلف صورتیں ہمارے علماء نے بتائی ہیں کہ فرض کریں کہ کسی نے اللہ کے رسول کی زیارت کی، ایمان کی حالت میں کی، اور بدقسمتی سے وہ مرتد ہو گیا، حالت ارتداد میں انتقال ہو گیا، تو پھر وہ صحابی نہیں رہا۔ ہاں، کسی نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول کی زیارت کی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بدقسمتی سے ارتداد کی طرف چلا گیا، لیکن پھر حضور کی زندگی میں ایمان لے آیا پلٹ کر، تو وہ بھی صحابی ہے۔ اس کو بھی کہا گیا کہ جو ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کی زیارت کی، پھر ارتداد کی طرف چلا گیا، لیکن پھر بعد میں عہد رسالت کے بعد ایمان لے آیا، اسلام کی طرف آ گیا، تو اس بعد نے ان کو بھی صحابیوں میں شمار کیا ہے۔ نیز یہ کہ بعد نے کہا جی بلوغت شرط ہے، لیکن جمہور کا یہ ہے کہ بالغ ہونا شرط نہیں ہے، باشعور ہونا شرط ہے۔ کیونکہ اگر بلوغت کی شرط لگائیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو بالغ نہیں تھے اور بالاجماع وہ صحابی ہیں، وہ صحابیت کی تعریف سے خارج ہو جائیں۔ پھر بعض علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے اس نے دیکھا ہو لیکن تمیز کی عمر میں، یعنی وہ پہچان سکتا ہو، تمیز کرتا ہو چیزوں میں، اور اس کی کم از کم عمر انہوں نے 4 سال بتائی ہے، تو اس کو بھی صحابی میں شمار کیا جائے گا۔ پھر کچھ ایسے بچے کہ جن کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھٹی دی، اپنے لعاب دہن میں کھجور چبا کر لیسدار مادے سے گھٹی دی، یا اپنا لعاب دہن برکت کے لیے ان کے منہ میں ڈالا یا ان سے پیار کیا، لیکن اللہ کے رسول کا جلد وصال ہو گیا، تو ان کے بارے میں جیسے محمد بن ابی بکر صدیق کہ وہ ان کی ولادت ہوئی تھی ذوالقعدہ کے مہینے میں، کہ جب آپ حجۃ الوداع کے لیے تشریف لائے، اور اس کے بعد 3-4 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ربیع الاول شریف
11 ہجری میں وصال ہو گیا۔ ایسے بچوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بالطبع صحابی ہیں۔ بالطبع کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک مسلمان ہے تو بچہ خیر الابوین کے تابع ہوتا ہے، دونوں مسلمان ہوں تو دونوں کے تابع ہوتا ہے، تو پھر وہ بالطبع صحابی کہلائے گا، لیکن اس کی روایت مرسل کہلائے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی مجنون ہے اور اس نے حضور کا زمانہ پایا ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کا تو شعور نہیں ہے، تو وہ بھی ماں باپ اگر مسلمان ہیں تو ان کے تابع سمجھا جائے گا، اور بالطبع اس کا شمار بھی صحابہ میں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے کوئی نابینا ہے اور حضور سے ملاقات ہوئی جیسے عبداللہ بن ام مکتوم، تو اس کو بھی صحابی سمجھا جائے گا۔ حالت ایمان میں اس نے حضور سے ملاقات کی، کیونکہ وہ بینا نہیں ہے تو رؤیت بصری کا مکلف بھی نہیں ہے۔ اس کی جو ملاقات ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اسے رؤیت کے قائم مقام سمجھا جائے گا اور اس کا بھی صحابہ میں شمار کیا جائے گا۔ اچھا مفتی صاحب، یہ عمران صاحب کا ایک اور سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا ورقہ بن نوفل صحابی تھے؟ ورقہ بن نوفل کے بارے میں بھی محدثین نے بہت کلام کیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ شرک سے اور بت پرستی سے یہ متنفر تھے اور انہوں نے دین نصرانیت کو قبول کر لیا تھا، اور اسی پر جو زمانہ فطرت وحی کہلاتا ہے اسی پر انتقال ہوا، تو ایسے لوگ توحید کے مکلف تھے۔ لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول پر ایمان لائے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے پہلی وحی ربانی لے کر تشریف لائے تو بتقاضۂ بشری آپ پر ایک گھبراہٹ کی کیفیت طاری تھی، تو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو رشتے میں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں کہ آپ اپنی پر نزول وحی کی کیفیت کو بیان کریں۔ تو یہ سن کر حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ھذا الناموس الذی نزل علی موسیٰ، یہ تو وہی ناموس ہے، یہ وہی رازداں فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور اگر میں آپ کا زمانہ پاتا تو میں آپ پر ایمان لاتا، اگر اس وقت میں جوان ہوتا تو آپ کی مدد کرتا۔ جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی اور تو حضور میں کہ کیا میری قوم مجھے وطن سے بے وطن کرے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہر نبی کے ساتھ ان کے لوگوں نے ایسا ہی کیا ہے، تو انہوں نے تمنا کی کہ کاش میں آپ کی اس وقت کو پاتا اور میں توانا ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر ایمان لائے تھے۔ ورقہ بن نوفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے۔ پھر اس پر انیق احمد صاحب یہ بات کی گئی کہ آیا وہ صحابی ہیں، کیونکہ آیا انہوں نے حضور کی دعوت آپ تک پہنچی یا نہ پہنچی، کیونکہ اعلان نبوت سے پہلے ان کا وصال ہو گیا یا بعد میں، تو ایک قول ان کے صحابی ہونے کا بھی ہے اور دیگر جو اقوال ہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اور ضمناً مجھے یاد آیا کہ صحابی کے حوالے سے جنات کے بارے میں بھی آیا کہ وہ جنات کے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیات ظاہری میں دیکھا اور آپ پر ایمان لائے، سورہ جن میں جن کا ذکر ہے تو وہ بھی صحابی ہیں، کیونکہ خود سورہ جن میں کہ اِنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم میں سے بعض صالح ہیں
اور بعض اس کے علاوہ دوسرے گروہ میں ہیں اور ہماری راہیں مختلف ہیں۔ تو لہذا ان جن جنات جو آپ پر ایمان لائے حیات ظاہری میں آپ کا دیدار کیا تو وہ بھی صحابی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سے بعد نے کہا کہ ملائک، کیونکہ آپ کے بارے میں نا کہ ارسلت الی الخلق کافہ، کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، تو لہذا آپ انسانوں کے بھی رسول ہیں، آپ جنات کے بھی رسول ہیں، آپ ملائک کے بھی رسول ہیں۔ تو اگر آپ ملائک کے رسول ہیں تو ان میں بھی آیا صحابہ ہیں۔ تو بعض محدثین نے اس پر بحث کی ہے اور یہ کہا ہے کہ انسانوں اور جنوں کے لیے آپ کی بعثت رسالت تکلیفی ہے، یعنی یہ دونوں احکام شریعہ کے مکلف ہیں، اور ملائک کی طرف آپ کی رسالت تشریفی ہے کہ ملائک جو آپ کا دیدار کریں گے تو ان کو شرف ملے گا، آپ کی دیدار سے عزت ملے گی، لیکن وہ احکام کے مکلف نہیں ہوں گے۔ اور ایک ہمارے علامہ غلام جیلانی میرٹھی رحمہ اللہ تعالی ہیں کہ جنہوں نے بخاری شریف کی شرح بشیر القاری لکھی، اس میں انہوں نے لکھا کہ ملائکہ اپنی نوع کے اعتبار سے مکلف ہیں، تو لہذا صحابیت کا دائرہ بہت وسیع بھی ہے اور اس کے بارے میں بہت کچھ جاننے کی ضرورت بھی ہے، اس لیے محدثین اور علماء اسماء الرجال نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز ہم رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے، ہمارے دین میں پڑوسیوں کے حقوق کا تعین کیا گیا ہے، لیکن ہم پڑوس میں رہنے والوں کو جانتے ہی نہیں، کیا اسلام کی روح سے یہ درست ہے؟ جی مفتی صاحب، یہ پڑوسی کے حقوق، اللہ نقم صاحب پچھلے سوال پر جو ہم بات کر رہے تھے، مجھے ضمناً یاد آیا کہ صحابیت کی تعریف اور حضرت ورقہ بن نوفل کے بارے میں میرے فتاویٰ کا مجموعہ تفہیم المسائل ہے، اس کی 11ویں جلد میں بڑی مفصل اور مدلل بحث ہے، کوئی حضرات پڑھنا چاہیں تو وہ اس میں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ باقی جو انہوں نے سوال کیا ہے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں ہمیں متوجہ کیا کہ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، کہ جو ہمارے قریب رہتا ہے، ہمارے برابر میں رہتا ہے، دائیں بائیں رہتا ہے، آگے پیچھے رہتا ہے، اور ساتھ ہمارا قرابت دار بھی ہے اور مسلمان بھائی بھی ہے، تو اس سے ہمارا ایک تو اسلام کا رشتہ، ایک قرابت داری کا رشتہ، ایک پڑوس کا رشتہ، 3 حقوق اس کے ہم پر آ جاتے ہیں۔ ایک وہ کہ قرابت دار تو نہیں ہے، والجار الجنب، لیکن پڑوسی ہے، اجنبی ہے، اس کا بھی ہم پر حق ہے۔ اور والصاحب بالجنب، کہ وہ کہ جو بس پہ سفر کرتے ہوئے، ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے، ٹرین میں سفر کرتے ہوئے، یا ہم کلاس میں اب ایک ساتھ بیٹھے ہیں یا دفتر میں ایک ساتھ بیٹھے ہیں، یہ صاحب بالجنب کہلاتا ہے، پہلو میں بیٹھنے والا، اس کے بھی ہم پر حق ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل امین مسلسل برابر مجھے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے یہ گمان کیا کہ کہیں ان کو وارث بنا لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اتنی تاکید کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے لگا کہ شاید ان کو وارث بنا لیا جائے۔ اسی طرح سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، کئی مرتبہ آپ نے فرمایا کہ قسم بخدا وہ مومن نہیں ہے۔ قیل من،
عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں ہے؟ فرمایا کہ من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے، اس کی اذیتوں سے، اس کے آزار سے محفوظ نہ ہو۔ اس سے بڑی کسی وعید کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ صاحب ایمان ہی نہیں ہے، صاحب ایمان نہیں ہے، پڑوسی کو اذیت پہنچانے والا، آزار پہنچانے والا۔ اور ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ سب دیکھتے ہیں، کوئی شخص اپنے مکان کو نیا رنگ روغن کرتے، آج کل تو لاکھوں خرچ آتا ہے، کوئی آتا ہے اس پہ کوئی نشان لگا جاتا ہے، کوئی آتا ہے اس پہ کوئی من پسند نعرہ لکھ دیتا ہے، کوئی اپنے گھر کا کچرا اٹھا کے پڑوسی کے سامنے پھینک دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک اعلیٰ درجے کا مسلمان ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے اندر تو وہ بنیادی انسانی اقدار یا سیوک سینس جسے کہتے ہیں کہ شہریت کے حقوق کا احساس بھی نہیں رہا۔ تو اس بارے میں تو ہمارے میڈیا کو بھی اور تمام ایسے فورمز کہ جہاں سے کوئی بات اصلاح کی پہنچائی جا سکتی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً ان چیزوں کا تکرار ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے علاقوں میں مفتی صاحب سال ہا سال گزر جاتے ہیں، سال ہا سال، برابر والے گھر میں کون رہتا ہے، یعنی دائیں طرف بائیں طرف، ان کو خبر نہیں ہوتی کہ کون رہ رہا ہے بالکل ساتھ۔ یعنی اس شہر میں، بلکہ ہر شہر میں جہاں ذرا جسے کہتے ہیں کہ ایلیٹ جہاں رہتے ہیں، مالدار لوگ جہاں رہتے ہیں، بس وہ گاڑی آئی، اندر گئی، باہر نکلی، کوئی خبر نہیں، سامنے کون رہتا ہے کوئی خبر نہیں۔ آپ کیا ہو تو پتہ ہے، ہمارے یہاں اردو میں محاورہ تھا ہمسایہ ماں جایا، جی، کہ بعض اوقات انسان کو کچھ تکلیف ہو جائے، اچانک کوئی بیمار ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو رشتہ دار تو جہاں جہاں ان کو کوئی اطلاع ملے گی اور وہ پہنچیں گے، لیکن پڑوسی تو قریب ہوتا ہے کہ وہ فوری مدد کو آ سکتا ہے۔ تو ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، اور جیسا کہ آپ نے متوجہ کیا کہ پڑوسی کے بارے میں آگہی بھی ہونی چاہیے، تعارف اور بھی ہونا چاہیے، جان پہچان بھی ہونی چاہیے، اور یہ بھی تعلیم فرمائی گئی کہ آپ کوئی فروٹ لے کر آؤ، اچھا کھانا پکاؤ تو اس کے چھلکے اپنے دروازے پر نہ پھینکو، کہ اگر آپ کا پڑوسی اتنی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کے بچے للچائیں نہیں، یا اگر تم سے ہو سکتا ہے تو اس کو بھی کوئی چیز تحفے کے طور پر پڑوسیوں کو دے دیا۔ جی ہاں بالکل، وہ سالن میں پانی بڑھا دو تاکہ برابر والے گھر میں بھی کچھ بھجوا دیں، کچھ بھجوا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ایک معاشرہ بنتا ہے، سوسائٹی تعمیر ہوتی ہے، اور یہ اصول ہمارا دین ہمیں دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم بالکل الگ ہو کر رہتے ہیں۔ اچھا، جو ذرا غریب علاقے ہیں وہاں تو یہ ہے کہ محلے میں کون کون رہ رہا ہے، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، مکس اپ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں ذرا مال اور دولت آیا اور یہی آدمی جو 120 گز کے مکان میں رہتا تھا، یہ اب ڈیفنس آ گیا، کلفٹن چلا گیا، تو اپ گریڈ ہو گیا، یہ برابر کے آدمی سے ملنا پسند نہیں کر رہا، تو اس نے اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑھ لیا کہ نہیں، اب یہ میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں۔ اسی کو ہمارا دین کیا بتاتا ہے؟ اسی کو عجب کہتے ہیں، استکبار کہتے ہیں، تعالی کہتے ہیں، دوسروں سے بے توجہی اور بے اعتنائی، اسی کو کہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سوسائٹیز اسی طرح تعمیر کی جائیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن کریم نے ہمیں اصول دے دیے۔ سوسائٹی یا سوشیبلٹی تو کہتی اسی کو ہیں کہ جو مختلف افراد کے مل بیٹھنے سے وجود میں آتی ہے، اشتراک عمل سے وجود میں آتی ہے، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے سے، سمجھنے سے، ایک دوسرے کے دکھوں کا مداوع کرنے سے ایک اچھی معاشرت جو ہے وہ وجود میں آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور خواہ پڑوسی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پڑوس کا حق تب بھی ہے، اور اگر ہم اچھے پڑوسی ثابت ہوں تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اچھے کردار کی وجہ سے
اس کے دل میں ایمان کی کشش ڈال دے، ایمان کی دولت سے فیضیاب فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ قاری صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے کیا لہن آپ کو عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ یہ 2 دن ہم نے سوال و جواب کے لیے رکھے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے، مقصد کیا ہے، آپ اس سے واقف ہیں، اور وہ صرف ایک ہے، وہ یہ کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی الجھن باقی نہ رہے، کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ ہمارا دین دین مکمل ہے، کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جس کا حل ہمارا دین عطا نہ کرتا ہو، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارا دین ہمیں وقار کے ساتھ جینا سکھاتا ہے کہ دیکھو تم گھر میں رہو تو اس انداز سے رہو، تم اپنے معاشرے میں رہو تو کس طرح رہو گے، تمہارا تعلق ریاست سے ہوگا تو تمہارا کردار کیا ہوگا، تم اگر یہ دنیا بھر میں جا رہے ہو تو تم دین کے سفیر ہو، تو اپنا کردار جو مفتی صاحب نے بات فرمائی، یہ ہے وہ بہت اہم بات، اہم ترین بات کہ محلے میں اگر میرا غیر مسلم پڑوسی ہے تو وہ بھی میرے کردار سے اس قدر متاثر ہو کہ یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، ایک مسلمان کا کردار اتنا اچھا ہوتا ہے، تو کیوں نہ میں یہ دین قبول کر لوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ وقت مکمل ہوا، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تقوی کا معیار دنیا کو ٹھکرا دینا ہے، تقوی کا معیار دنیا کو ٹھکرا دینا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار